جی تو کویشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، جو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، یہ استفہام کی ڈیفینیشن ہے۔ استفہام باب استفعال سے ہے کہ فہم طلب کرنا، کسی چیز کے متعلق پوچھنا۔ تو یہ ایم سی کیوز لاسٹ ٹائم علم البلاغت میں سے پیپر میں بھی آیا تھا، اور یہ ڈیفینیشن تھی استفہام کی۔ تو یہ لازمی تھا کہ اس کی ڈیفینیشن، یہ ایم سی کیوز بھی ہم کلیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ریوائز کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی بھی پریشانی سے ہم بچ سکیں۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى، کہ طلب العلم بشیء، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا، طلب کرنا، لم یکن معلوما، کہ جس کے پہلے جس کے متعلق معلومات نہ ہو، من قبل، جس یسمى، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الاستفہام، التمنی، النداء، یا کہ امر۔ تو اس کا فرسٹ آپشن ہمارے پاس جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ استفہام۔ دوسرے لفظوں میں یہ ڈیفینیشن بھی ہے استفہام کی، کہ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى هو الاستفہام، کہ استفہام یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی علم طلب کرنا جس سے پہلے انسان کو کوئی بھی معلومات حاصل نہ ہو۔ تو جس چیز کے متعلق انسان کو معلومات حاصل نہ ہو، اس کے متعلق آگاہی حاصل کرنا، یہ استفہام کہلاتا ہے۔ تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ یہ ایم سی کیوز پیپر میں شامل تھا لاسٹ ٹائم۔ اور ان کا تعلق جو ہے استفہام کا، امر نہیں کا، یہ سارے علم المعانی سے ہیں یہ سارے الفاظ۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ وَلِلْإِسْتِفْهَامِ أَدَوَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا، کہ استفہام کے لیے ادوات کثیرۃ منہا، کہ استفہام کے جو ادوات ہیں وہ بہت سے ہیں۔ ذیل میں جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے درست ہیں۔ حمزہ ہے فرسٹ میں، دوسرے میں حل ہے، کلاہما صحیح کلاہما خطأ۔ تو ان دونوں کا تعلق جو ہے، فرسٹ میں حمزہ ہو یا حل ہو، یہ دونوں ادوات استفہام ہیں۔ ان دونوں سے ہی سوال پوچھا جاتا ہے، ان دونوں الفاظ کے ذریعے، حمزہ کے ذریعے اور حل کے ذریعے۔ تو یہ دونوں، ان دونوں کا تعلق ادوات استفہام سے ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ حمزہ جو ہے وہ بھی استفہام کے لیے ہے، جیسے قالوا انؤمن، تو انؤمن، تو جب منافقین کا ذکر ہوا تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ تو حمزہ جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حل بھی یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ حل انت طالب، کیا تم طالب علم ہو؟ تو یہ دونوں جو ہیں، حمزہ ہو یا حل ہو، یہ دونوں استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، کہ وَلِلْإِسْتِفْهَامِ أَدَوَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الْحَمْزَةُ وَحَلْ وَيَطْلُبُ بِالْحَمْزَةِ۔ کہتے ہیں کہ استفہام کے لیے بہت سے ادوات ہیں، جن میں سے حمزہ بھی ہے اور حل بھی ہے۔ یہ دونوں جو اوپر ذکر کیے جا چکے ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کا تعلق استفہام سے ہے، اور ادوات استفہام ہیں یہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ حمزہ اور حل یہ بھی ادوات استفہام ہیں۔ وَيَطْلُبُ بِالْحَمْزَةِ، حمزہ کے ساتھ جب حمزہ کا لفظ ہم استفہام کا بولیں گے ادوات، تو اس سے مراد کیا لیں گے؟ کس چیز کے متعلق ہم سوال کریں گے؟ التصور ہے، التصدیق ہے، کلاہما صحیح۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے کہ التصور ہے، التصدیق ہے، کلاہما صحیح، تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ حمزہ ہو یا حل ہو، ان دونوں سے ہی ہم کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کی تصدیق کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مثلا جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ حل جو ہے
یہ ادوات استفہام میں سے ہے. اس پہ جب کسی سے تصدیق کرنی ہو تو ویریفائی کرنا ہو کسی سے کہ واقعی ہی ایسا ہے یا تصور کوئی بھی تصدیق کے معنوں میں تو پھر ہم پوچھیں گے حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو، حل انت طالب، کیا تم طالب علم ہو. تو یہ جو ہے یہ تصدیق کے معنوں میں کے لیے استعمال ہوتا ہے حل. تو تصور اور تصدیق یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا حمزہ جو ہے. اور یہ حل تو اس کے میں کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح. جیسے کوئی باہر کے ملک ہے، فارن کنٹری میں ہے، تو حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہے، تو یہ تصدیق کے لیے پوچھا جائے گا، تصور کے لیے حل استعمال ہوگا. اسی طرح دیگر جو ہیں کیفا، متا، ما، یہ سارے ان کے بارے میں بھی ایم سی کیوز اسی طرح جو ہے وہ ایڈ ہیں اس میں دیکھیں گے. نیکسٹ ہے کہ للاستفہام ادوات اخرى، کہ استفہام کے سر لیے. جی سر یہ حل کے بارے میں آپ نے بتایا کہ حمزہ کے بارے میں. یہ حمزہ کے بارے میں ہے، بالحمزہ ہے، اور حل بھی جو ہے یہ بھی تصدیق کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 3 کا یہ بتا رہے ہیں کہ وللاستفہام ادوات کثیرۃ، استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے بہت سے ادوات ہیں، منہا جن میں حمزہ بھی ہے اور حل بھی ہے. یہ دونوں کا تعلق کہتے ہیں کہ استفہام سے ہے. ادوات کا مطلب کیا ہے کس کا؟ سر؟ ادوات کا مطلب کیا ہے؟ ادوات اس کے جو ارکان ہیں، جیسے ہم نے اس کے ارکان تشبیہ کے پڑھے تھے. کاف جو ہے مثلو، کأن. جس طرح الفاظ ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے، جی جیسے اردو میں کیا، کیوں، کیسے. جی جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کیسے ہیں، مثلا یہ سارے جو الفاظ ہیں، کب، کیسے، جیسے ادات کون، تشبیہ ہیں کیا. اسی طرح یہ بھی جیسے ادات تشبیہ ہوتے ہیں اسی طرح جی یہ اسی طرح اس کو استفہام کی دوسرے ادات لفظوں میں ہیں. ادات بھی کہتے ہیں، ادات استفہام کہہ لیں، یہ وہی ہیں ادوات استفہام. جی سر. جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں ہے، یہ عربی کے ہیں، اور ان کا ہر ایک کا الگ فنکشن ہے کہ کس موقع پر ہم کون سا جو ہے وہ ورڈ استعمال کریں گے، کون سا ادوات استعمال ہوگا. تو حمزہ کے بارے میں یہ تیسرے میں بتا رہے ہیں کہ حمزہ جو ہے اس سے تصور اور تصدیق کے لیے پوچھا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے. کسی چیز کے بارے میں تصدیق کرنی ہو تو پھر یہ حل اور حمزہ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کا پھر آپشن بھی ہے کہ کلاہما صحیح، یہ دونوں آپشن درست ہیں. جیسے بتا دیا کہ تصدیق کرنی ہو کہ حل انت پاکستانی یا حل انت پاکستانی، یا کیا تم پاکستانی ہو، تو پھر یہ استعمال ہوگا تصدیق کے لیے. حل انت مسلم، یا مثلا کوئی طالب علم ہے، حل انت طالب، تو پھر یہ تصدیق کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں حل اور حمزہ. تو جب قرآن پاک میں ہے، جب منافقین کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے تھے، منافقین کہتے کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے کہ دوسرے سفہاء بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لے کر آئے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا تو وہ بھی کہتے تھے قالوا انؤمن، تو حمزہ جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ انؤمن کما آمن السفہاء. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 کی بات کر رہے تھے کہ استفہام ادوات اخرى، کے استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے یا کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور بھی ادوات استعمال ہوتے ہیں، غیر الحمزہ و حل، حمزہ اور حل کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں. منہا ان میں سے کون سے ہیں؟ من، متا، ما، کلھا صحیح. تو من یہ بھی ادوات استفہام میں سے ہے، متا بھی اور ما بھی. ان تینوں جو ہیں حمزہ اور حل بھی، تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ 5 ہو جائیں گے، حمزہ، حل، من، متا اور ما. تو یہ اس کویسچن نمبر 4 میں جو ہے یہ 3 ذکر کیے گئے ہیں، من، متا اور ما. تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. یہ تینوں بھی من، متا اور ما، ان کا تعلق بھی ادوات استفہام میں سے ہے، تو پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. یہ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. آگے انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ الگ سے آئیں گے کہ من کا بھی استعمال ہوگا، متا کا بھی استعمال ہوگا اور ما کا بھی استعمال ہوگا. ان کا الگ الگ سے وہ فرق بھی بتائیں گے. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5 ہے کہ للاستفہام ادوات اخرى غیر الحمزہ حل السلام علیکم منها. سر. جی
اس کے بعد ہے ادات الاستفہام التي یطلو بها شرح لاسم او حقیقت المسمى، کہ ادات استفہام میں سے کسی اسم کی شرح کے لیے، اس کی ایکسپلین کرنے کے لیے، او حقیقت المسمی، یا کوئی جس کا نام ہے اس کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے کون سا ادات جو ہے ادات استفہام سے استعمال ہوتا ہے، کیفا، ما، ایو یا کہ ان، ایو، تو اس میں جو ہے یہ ما، سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ ما۔ جب مثلا کسی کا نام ہے تو ہم اس کی وضاحت کرنے کے لیے جب پوچھیں گے کسی سے تو یہ لفظ جو ہے ادات استفہام یہ ما استعمال کریں گے۔ جی کیا اگزامپل ہوں گی اس کی؟ مسمک یا ما اسمک۔ تو کسی کا نام کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ادات وہ ما استعمال ہوگا۔ جی اس کے علاوہ ما معنی حقیبہ؟ جی ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے، لیکن اس کو جو مخصوص ہے، خاص کیا جا رہا ہے بلاغت میں، وہ کسی اسم کی شرح کے لیے یا حقیقت کے لیے وہ ما استعمال ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے ادات الاستفہام التي یطلب به تعیین الزمان ماضیا کان او مستقبلا، کہ ادات استفہام میں سے زمانہ ماضی کے لیے یا کہ مستقبل کے لیے اس کے تعین کے لیے جو ادات استفہام استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے، کیفا، من، متا، ما۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ تھرڈ ہوگا کہ متا، یہ تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا، متا وصلتا، تو کب پہنچا تھا، اگر کوئی کسی بھی جگہ پہ آیا ہے متا وصلتا تو یہ ماضی میں کے لیے یا مستقبل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، متا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹوٹل ہیں کتنے؟ میں یہی دیکھ رہا تھا تقریباً کافی ہیں، یہ 8 ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً لماذا، اس کو دیکھے کاؤنٹ کر کے مجھے بھی بتائیے گا، میں اس میں سے تقریباً کاؤنٹ کیے تھے وہ 10-12 سے بھی زیادہ بن رہے ہیں۔ اس میں پھر لماذا تھا، اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، کچھ 2-3 اور بھی تھی جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ وہ جو آپ نے سر پی ڈی ایف بھیجے تھے اس میں 9 تھے۔ ہاں اس میں 9 ہے، لیکن اس میں بھی 1-2 شاید کم ہیں۔ لماذا کا یہ ایڈ نہیں کیا ہوا، 8 تو میں نے کاؤنٹ کیے ہیں، تقریباً 8 سے بھی زیادہ ہیں، تو اس کو ایک دفعہ ویریفائی کیجئے گا۔ بعض دفعہ وہ ہمارے ٹیچر تھے وہ اسائنمنٹ اس طرح کی دیتے تھے بچوں کو کہ وہ کہتے تھے ادات استفہام جو ہیں وہ قرآن پاک میں کس کس جگہ آئے ہیں، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، وہ لے کے آئیں، تو اس طرح کی وہ اسائنمنٹ دیا کرتے تھے بچوں کو۔ تو اس کو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا ورک ہے، اگر مثلاً وہ دیکھیں، اس کو ڈھونڈیں، میں بھی کوشش کروں گا ساتھ۔ تو ٹوٹل یہ کتنے ہیں، جس کو مل جائیں تو وہ گروپ میں سینڈ کر دیں چیز۔ اس کے بعد ہے کہ ادات الاستفہام التي یطلب بها تعیین الحال، کہ ادات استفہام میں سے جس کے ذریعے حال پوچھا جاتا ہے کسی چیز کا، تو وہ کون سا ہے، ایانا، کم، من، تو کیفا۔ تو کیفا جو ہے یہ ادات استفہام میں سے ہے، اور اس کے ذریعے کسی کا حال پوچھا دریافت کیا جاتا ہے، تو کیفا حالک۔ تو کیفا جو ہے یہ حالت بیان کرنے کے لیے، جو کسی کے حال پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیفا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ 10 کہ ادات الاستفہام التي یطلب بها تعیین المکان، کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جو ادات استفہام استعمال ہوتا ہے وہ اینا استعمال ہوگا۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ اینا تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں، یا اینا تسلی، آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں، اینا تقرأ القرآن، آپ قرآن پاک کی تلاوت کہاں کرتے ہیں۔ تو کسی جگہ کی تعین کے لیے، کسی مکان کی اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ ادات استفہام اینا استعمال ہوتا ہے۔ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہاں جی، یہ ان کی تعداد کل ہے 11 ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، 11 ہے یہ۔
چلیے جی حمزہ حل من ما متا ایان اینا کیفا انا کم ایون. لماذا بھی اسی میں آئے گا، لماذا بھی لکھا ہوا ہے، لماذا نہیں لکھا ہوا. لماذا نہیں لکھا ہوا، اسی کا ڈاؤٹ تھا مجھے، میں نے وہ دیکھ رہا تھا شاید. تو لماذا جی کے بارے میں یہ بھی اسی کے لیے آتا ہے، استفہام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے شاید سے. السلام صحیح. علیکم سر. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. میں نے جو بک میں پڑھا ہے اس میں حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل، اور اسماء استفہام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس میں من بھی ہے اور لماذا کا ذکر بھی ہے. چلے اس کو ایک دفعہ کر لینا، ایک پیج پہ لکھ لیں سب کو، ان کی الگ الگ ڈیٹیل لکھ لیں سب کے، وہ پھر گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ سب جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے ایک دفعہ. اس کے بعد کویسچن نمبر 11 ہے کہ ادات الاستفہام التی یطلو بہا تعیین العدد، کہ ادات استفہام میں سے وہ ادات کہ جس سے کسی چیز کے عدد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ من، کم، متا، حل. تو اس میں سے سیکنڈ جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ کم. کم روبیتاً عندک، کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں جو روپے ہیں. تو کم جو ہے یہ عدد کے تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم غرفتاً فی الشقہ، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں. تو یہ استعمال ہوگا، کم جو ہے عدد کے تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اس کا آپشن جو ہے سیکنڈ، یہ کم، یہ کریکٹ ہوگا. اور آگے جو ہے یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ تخصیص امر بآخر بطرق مخصوص یسمى. تخصیص امر، کسی امر کو خاص کرنا، بآخر بطرق مخصوص، بطریق مخصوص کہ کسی مخصوص طریقے کے، کسی پیٹرن پہ کسی ایک کو خاص کر دینا، کسی امر کو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى هو القصر، الإیجاز او الوصول او الاطناب. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کہ هو القصر، یسمى القصر، کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص، کہ کسی ایک چیز کو، کسی امر کو کسی مخصوص طریقے کے سے خاص کر دینا، اس کو تخصیص کر دینا، یہ القصر کہلاتا ہے. قصر کا معنی جو ہے چھوٹا ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو بلاغت میں اس طرح استعمال ہوگا کہ کسی چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کے جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں جو استعمال ہوں گے طرق، وہ کون سے ہیں؟ اس میں جو ہے انما، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو انما کے ذریعے کسی چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے. انما الاعمال، اعمال کو خاص کر دیا گیا انما کے ذریعے. اور اسی طرح لا نفی اور استثناء سے، کہ جیسے لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. تو اللہ کے ذریعے کسی چیز کو قصر خاص کر دینا. تو اس طرح جو ہے لا، بلا، لیکن، لیکنہ کے ذریعے کسی چیز کو خاص کر دینا. تو یہ ادات یہ کہلاتے ہیں قصر. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اسی میں، علم المعانی میں انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے، کسی دن اس پہ بھی بحث کریں گے. بہرحال اس میں جو ہے یہ فقط اس کی ڈیفینیشن یاد کرنے والی ہے کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى القصر. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ کسی امر اس کو ادوات القصر کہتے ہیں سر. کیا میں نے کہا ان الفاظ کو ادوات قصر کہتے ہیں. جی ان کو ادوات قصری کے کہیں گے، لیکن وہ اس میں آئیں گے، وہ الگ سے ہوتی ہیں، طرفین ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے موصوف صفت ہوتی ہے وہ الگ سے ہوں گے. مقصود علیہ ہوگا، مقصور اور مقصور علیہ. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى، یہ ڈیفینیشن ہے قصر کی. تو فرسٹ آپشن کہ هو القصر، یہ قصر کہلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز قصر، جب سفر پہ جانا ہو تو نماز قصر ادا کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے مخصوص. اس دوسرے لفظوں میں یہ نیکسٹ ہے کہ من اہم وظائف اللغہ و اوسعها انتشارا ہوا،
من اہم وظائف اللغہ کہ لغت کے جو وظائف ہیں و اوسعها انتشاراً جس نے اس کو وسعت دی اور انتشاراً اس کو پھیلایا، وہ کون کون سے ہیں، یا ان میں سے جو ذیل میں ذکر کیا جا رہے ہیں ان میں سے جو ہے وہ کون سا امپورٹنٹ ہے جس ذریعے سے زبان میں وسعت آئی، زبان جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک پھیلی انتشاراً۔ تو کون کون سے وظائف ہیں اس کے جن ذریعے سے جن طریقوں سے زبان میں وسعت پیدا ہوئی اور یہ خوب پھلی پھولی یا انتشاراً پھیلی؟ ہوا التعلم ہے، اتصال ہے، نطق ہے، البیان۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ سیکنڈ ہے کہ الاتصال، کہ من اہم وظائف اللغہ و اوسعها انتشاراً ہوا الاتصال، یہ سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ اصل میں جو عربی لغت ہے یا کوئی بھی زبان ہے وہ اتصال سے، تواصل کے ذریعے یہ پھیلتی ہے اور بڑھتی ہے۔ یہ ایم سی کیوز 2019 میں بھی آ چکا ہے، پی پی ایس سی کے تھرو جو پیپر ہوا تھا عربک ٹیچر کا اور لیکچرشپ کا 2020 کا، یہ والا ایم سی کیوز یہ 2 دفعہ آ چکا ہے۔ تو عربی زبان ہو یا کوئی بھی، وہ سیکھنے سے زیادہ نہیں پھیلتی، اس میں وسعت نہیں آتی، نہ سے بولنے سے نہ بیان کرنے سے، بلکہ کوئی بھی زبان جب وہ پھیلتی ہے اس میں وسعت آتی ہے دیگر علاقوں تک، وہ ایک رابطے کی زبان بنتی ہے، تو وہ اتصال، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا اس ذریعے سے۔ اور عربی زبان کے متعلق بھی یہی روایات ہیں، تاریخ ہے کہ جب تاجروں نے دیگر ممالک کا سفر کیا، جب مسلمان جب انہوں نے جنگیں کی ہیں تو جتنے بھی غیر عرب علاقے تھے ان کو فتح کیا، تو جب ان سے تعلقات قائم ہوئے تو پھر جو زبان جو ہے عربی زبان اس میں وسعت آئی۔ تو اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ یاد رکھیے، یہ کریکٹ ہے اور امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ 2 دفعہ آ چکا ہے۔ من اہم وظائف اللغۃ و اوسعها انتشارا ہوا الاتصال، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس میں تھرڈ والا بھی ٹھیک لگ رہا ہے نا، نطق والا؟ نہیں لگ تو رہا ہے، لیکن ایسے ہے نا کہ دیکھیں ان کو زیادہ جو ہے جو پھیلتی ہے زبان جب وسعت آتی ہے وہ اتصال سے ہے، بولنے سے وسعت نہیں آتی۔ جب دیکھیں بولیں گے تو تب نا جب دوسروں سے تعلق ہوگا، آپ ادھر رہتے ہیں تو جب تک آپ مثلا پنجابی بولنے والے یا دوسرے سے جا کے رابطہ نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں، تو وہ دوسرے کیسے بولیں گے اس زبان کو؟ تو پہلا جو ہے وہ اتصال ہے، ملنا ہے، پہلے کسی سے کنیکٹ ہوں گے آپ لوگ۔ اسی طرح عرب جب آ کے ملے ہیں تو پھر ادھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے عربی پڑھنا لکھنا یا سمجھنا شروع کیا ہے، ایسے خود سے تو نہیں شروع کیا بولنا، تو یہ اس کا سیکنڈ ہی کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے مؤلف کتاب الشعر العربی المعاصر ہوا، کہ یہ کتاب ہے، نقد کی کچھ اس میں سے ایڈ کیے گئے ہیں، النقد الادبی کے ایم سی کیوز بھی شامل کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی 3-4 جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں لازمی۔ تو مؤلف کتاب الشعر العربی المعاصر ہوا، کہ الشعر العربی المعاصر یہ کس نے تصنیف کی ہے، اس کے رائٹر کون ہے؟ العقاد ہے، محمد ذکی ہے، الطاہر احمد مکی ہے۔ تو اس میں تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الطاہر احمد مکی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، اور نقد الادب العربی کے ریلیٹڈ یہ کتاب ہے الشعر العربی المعاصر، کہ جدید دور کے جو معاصر ہم عصر جو شعراء ہیں، عربی شعراء، عرب شعراء، ان کا انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اس کتاب میں طاہر احمد مکی نے۔ یہ ہوا استاذ الادب العربی بکلیت دار العلوم جامعۃ القاہرہ، کہ یہ عربی ادب کے استاذ تھے دار العلوم جامعۃ القاہرہ میں مصر میں، اور الفا 12 کتاباً عن الشعر العربی المعاصر، اور انہوں نے تقریباً 12 کے قریب کہتے ہیں کہ کتابیں لکھی ہیں الشعر العربی المعاصر میں، جس میں ادب القصہ و دراسات الاندلسیہ فی الادب والتاریخ والفلسفہ، اس میں جو
جی تو کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے جو 14 کے مؤلف کتاب الشعر العربی المعاصر ہوا کہ الشعر العربی المعاصر یہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن تھا طاہر احمد مکی. طاہر احمد مکی نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، اور جامعۃ القاہر میں یہ کلیت دارالعلوم جامعۃ القاہرہ میں استاذ بھی رہے، اور 12 کتابیں انہوں نے تصنیف کی، جس میں الشعر العربی المعاصر کے ریلیٹڈ کچھ کتابیں تصنیف کی. پھر اس کے بعد القصہ و دراسات الاندلسیہ فی الادب والتاریخ والفلسفہ، تو اس کے ریلیٹڈ انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں. تو ادب المقارن ان کی یہ بھی تصنیف ہے، اور جائزۃ التمیز یہ جامعۃ القاہرہ کی طرف سے ان کو یہ پرائز ملا، جامعۃ القاہرہ کی طرف سے طاہر احمد مکی کو. تو الشعر العربی المعاصر یہ ان کی مشہور کتاب ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دیں یہ بک. جی الشعر العربی المعاصر یہ کتاب طاہر احمد مکی کی ہے. سر بکس ان کی جو دوبارہ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں. اور ان کی جو بکس ہیں وہ بھی 2 بکس ان کی مشہور ہیں، جن میں یہ فرسٹ جو ہے یہ مثلا امپورٹنٹ ہے الشعر العربی المعاصر. یہ نقد کے بارے میں ہے، جو عرب شعراء ہیں موجودہ دور کے، معاصر ہم عصر جو شعراء تھے عصر الحدیث کے، ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، ان کی شاعری کا، ان کی حالات زندگی انہوں نے ذکر کی ہیں اس کتاب میں. الشعر العربی المعاصر طاہر احمد مکی نے. اور یہ بتا رہا تھا میں کہ ہوا استاذ الادب العربی بکلیت دارالعلوم جامعۃ القاہرہ. جامعۃ القاہرہ ایک یونیورسٹی ہے مصر کی، وہاں یہ عربی ادب کے استاذ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً انہوں نے 12 کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے مشہور کتاب جو ہے ان کی وہ الشعر العربی المعاصر، یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ہے. اور اس کے علاوہ الادب المقارن یہ ان کی مشہور کتاب ہیں 2. فرسٹ والی کا پوچھا ہے تو یہ اس کا کریکٹ آپشن یہ ہوگا طاہر احمد مکی کا. اس کے بعد ہے کتاب سر ایک اور بھی آپ نے بتائی پہلے، الادب المقارن ہے یہ. سر جس میں وہ اندلس کا نام بھی آپ نے لیا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جو 12 کتابیں لکھی ہیں نا انہوں نے، ان کے جو موضوعات ہیں ٹوٹل سب کو ملا کے، اب 12 کتابیں ہیں ان میں کیا کیا لکھا ہے انہوں نے، تو سب کے جو موضوعات ہیں اگر ان کو آپ ملائیں گے تو جن چیزوں پہ انہوں نے بحث کی ہے، جن کو وہ موضوع سخن بنایا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں الشعر العربی المعاصر. جو جدید دور کے جو معاصر ہم عصر ان کے شعراء ہیں ان کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور ادب جو ہے قصہ اس کو بیان کیا ہے، و دراسات الاندلسیہ فی الادب والتاریخ. اور جو اندلس کی ان کا جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اور ان کی جو تاریخ ہے، ان کو انہوں نے اپنی 12 کتابوں میں شامل کیا ہے. تو یہ مثلا ان علوم کے ارد گرد جو ہے وہ ان کی 12 کتابیں وہ ان کے ریلیٹڈ ہیں. اتنی ڈیٹیل سے ایم سی کیوز نہیں پوچھے جاتے آپ لوگوں سے، صرف جسٹ جو ہے وہ صرف جو مثلا مشہور رائٹر ہے اس کا نام پوچھا جائے گا، اور اس کی جو بک ہے، اگر وہ نقد کے بارے میں ہے تو نقد کے بارے میں پوچھی جائے گی، اگر بلاغت کے ریلیٹڈ ہے تو بلاغت کے یا علم و صرف و نحو کے ریلیٹڈ ہے، تو اس طرح کی وہ پوچھتے ہیں. زیادہ وہ ڈیپلی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پوچھتے. صرف یہ ہے کہ جو آپ کو رائٹر مثلا الجاحظ ہے تو الجاحظ کا مشہور ہے کہ البیان و تبیین اس کی مشہور کتاب ہے، یا کتاب البخلا وہ مشہور ہے. تو اس طرح جو نام اور اس کی مشہور کتاب ہوگی وہ زیادہ تر اسی پہ فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کتاب مطالعات فی الکتب والحیات تعلیف. یہ کس کی تعلیف ہے، کس کی کتاب ہے؟ مطالعات فی الکتب والحیات ہوا تعلیف عباس محمود العقاد. یہ عباس محمود العقاد کی یہ کتاب ہے. مطالعات اسٹڈی ہے اس میں فی الکتب والحیات، تو یہ عباس محمود الکتاب کی کتاب ہے. تو اس کا 3rd آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بارے میں عباس محمود العقاد کے بارے میں 2-3 دفعہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ابکریت محمد، ابکریت عثمان، ابکریت عمر، یہ ساری ابکریات جو ہیں یہ ان کی تصنیف ہے.
العقاد کی. یہ ایم سی کیوز آیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ابکریت محمد، ابکریت عثمان، ابکریت عمر، یہ جتنے بھی کس کی تصنیف ہے، کس نے لکھی ہیں، تو یہ عباس محمود العقاد تھا، اور یہ بھی کتاب اسی کی ہے، مطالعات فی الکتب الوحیہ. اچھا سر، جی یہ بھی انہی کے متعلق ہے نا کہ بیچاروں نے لم یتزوج ابدا. جی، یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ کون سا ہے کہ جس نے ساری زندگی شادی نہیں کروائی تھی، وہ بھی یہی عقاد ہے. اور ایک اور بھی اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا ادیب ہے جس نے عربی ادب کو، جو مثلا ادب العربی ہے الحدیث، اس کا دفاع کیا ہے. تو یہ بھی عقاد ہی ہے جس نے اس کا دفاع کیا ہے عربی ادب کا. کیوں؟ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تو اس نے پروموٹ کیا عربی ادب کو، لٹریچر کو، عربک لٹریچر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے دفاع بھی کیا ہے عربک لٹریچر کا، کہ جب اندلس اور دیگر جو ہیں مثلا فرانسیسی لٹریچر، تو دیگر جب لٹریچر شامل ہوا ہے، تو اس کی ساکھ جو ہے اس کو خطرہ تھا. کیونکہ جتنے بھی مصر کے زیادہ تر آپ لوگ دیکھیں گے، طٰہٰ حسین ہو، محمود سامی البارودی ہو، حافظ ابراہیم، اور جتنے بھی ہیں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ باہر گئے، فرانس سے ان کے قریب تھا، تو اسکالرشپ پہ وہاں سے انہوں نے جب تعلیم حاصل کی ہے، تو پھر ان کے خیالات اور نظریات سے بھی وہ ان پر اثر آیا، ان کی زندگیوں میں ان کے خیالات پر. تو اس لیے پھر جب ادھر کے جو تھے، انہوں نے جب کتابیں لکھی ہیں، تو پھر انہوں نے دفاع کیا عباس محمود نے. تو اس لیے یہ بھی ان کے ریلیٹڈ ہی ہوگا ایم سی کیوز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ النقد الادبی اللفظ. یہ تینوں کتابیں جو ہیں یہ مثلا اس کے نقد کے بارے میں کریٹیسزم کہ کتاب النقد الادبی اللفظ، یہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے؟ احمد امین ہے، محمد مندور، ایلیا حاوی. تو فرسٹ آپشن ہی اس کا کریکٹ ہے کہ احمد امین نے یہ کتاب تصنیف کی ہے النقد الادبی. جی بتائیے، ایک اور بھی جو ہیں رائٹر جنہوں نے تصنیف کی ہے النقد الادبی، یہ ایم سی کیوز کروایا ہوا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟